مجلس اتحاد المسلمین کے زیر اہتمام دارالسلام میں منعقدہ کل جماعتی احتجاجی جلسہ عام میں غازہ اور دیگر فلسطینی علاقوں میں اسرائیلی مظالم کی مذمت کی گئی اور محصور ساحلی پٹی میں متاثرہ مظلوم عوام کو انسانی امداد فراہم کرنے کے لیے اسرائیل بمباری کے خلاف مجلس اتحاد المسلمین نے پارٹی دفتر دارالسلام میں کل جماعتی احتجاجی جلسہ عام منعقد کیا، جس میں علماء کرام، مشائقین کے علاوہ ریاست وزیر داخلہ محمود علی نے شرکت کی۔ احتجاجی جلسے عام میں قرارداد پیش کی جسے نعرہ تکبیر کی گونج میں متفقہ طور پر منظوری دی گئی۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ ہم فلسطینی عوام کی ان کی اپنی زمینوں پر قبضے کے خاتمے کے لیے دہائیوں سے جاری جدوجہد کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ اویسی نے کہا کہ فلسطین کے ایک حصے پر مئی 1948 میں قبضہ کیا گیا، ماباقی حصہ جون 1967 میں قبضے کیے گئے، جبکہ فلسطین کے عوام کو بین الاقوامی قوانین کے تحت خود ارادیت، قومی آزادی اور خود مختاری کا ناقابل تنسیق حق حاصل ہے۔ انہیں ہر طرح کے قبضے کے خلاف مزاحمت اور اپنی زمینوں کو ناجائز قبضوں سے پاک کرانے کا بھی مکمل حق حاصل ہے۔ اویسی نے وزیر اعظم نریندر مودی سے کہا کہ بھارت 1974 سے فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کو فلسطین کے عوام کے جائز واحد نمائندے کے طور پر تسلیم کرنے والا پہلا غیر عرب ملک ہے۔ پیش اس خصوص میں یہاں کے کچھ جھلکیاں اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسد الدین اویسی کی جانب سے میڈیا سے گفتگو کے کچھ جھلکیاں۔ بیورو رپورٹ سیاست.com۔ اس میں آج ہم اس بات کا ریزولوشن پاس کیے کہ جو پیلسٹائن 1948 میں اسرائیل نے آکیوپائی کیا، 1967 جو آکیوپائی کیا وہ پیلسٹینین لینڈ ہے، اور غازہ یہ تمام پیلسٹینین کو واپس ہونا چاہیے، اور غازہ ورلڈ کا لارجسٹ کنسنٹریشن کیمپ ہے۔ 2006 سے غازہ ایک اوپن پرزن بنا ہوا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم ویسٹ بینک سے اسرائیل کا وڈرال پوچھے ہیں، پاس کیے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو گریک آرتھوڈاکس سینٹ چرچ میں جو بامبنگ ہوئی اسرائیل کی طرف سے، ہم اس کا کنڈیم کیے ہیں، اور ریپیٹیڈ سویلین انفراسٹرکچر جو ٹارگیٹ کر رہا ہے اسرائیل، اسے کنڈیم کرتے ہیں ہم۔ اوسلو ایکارڈ کا امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہا، اس کا یہ انٹرنیشنل UN اور USA UK کا ذمہ داری ہے۔ 1974 میں انڈیا پہلا نان عرب کنٹری تھا جو PLO کو سول ریپرزنٹیٹیو آف پیلسٹائن ریکگنائز کیا تھا۔ تو ہم موجودہ گورنمنٹ کو یاد دلاتے ہیں کہ مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ پیلسٹائن فلسطینیوں کا ہے، جیسا کہ انگلش لوگوں کا ہے اور فرینچ لوگوں کا فرانس ہے۔ اور ہم ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی کنڈیم کرتے ہیں کہ بعض اسٹیٹ گورنمنٹس انڈیا میں یہ پیلسٹینین پروٹیسٹ کو روک رہے ہیں، اور ہم سالیڈیرٹی ایکسپریس کرتے ہیں پیلسٹائن کے لوگوں سے، اور جو ہاسپٹلز، چرچز، سکولز، مسجدوں پر جو بمباری کی گئی ہم اس کا کنڈیم کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اسرائیل کی طرف سے جو ایک ٹرانسفر پلان اسرائیل امپلیمنٹ کرنا چاہتا ہے، جس میں غازہ سے فلسطینیوں کو سینائی ڈیزرٹ میں اور ویسٹ بینک سے جارڈن میں ڈھکلنا چاہتا ہے، ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں۔ اور ہم نے گورنمنٹ آف انڈیا سے یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ 1987 میں بھی جب جافنا کا بلاکیڈ ہوا تھا تو انڈیا نے بڑے ٹرانسپورٹ پلینز کے ذریعے سری لنکن اسپیس میں جا کر وہاں سے کھانا، میڈیکل اکوپمنٹ 10 ملین لوگوں کو دیا۔ دوسرا ہم مثال دے رہے ہیں US کو۔ تلنگانہ میں کانگریس کی بس یاترا کے دوسرے مرحلے کا آغاز 28 اکتوبر سے ہوگا۔ پارٹی کے لیڈر راہل گاندھی اور جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی دوسرے مرحلے کی بس یاترا میں حصہ لیں گے، جس کی تیاریاں مقامی سطح پر کانگریس کے لیڈروں کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ بس یاترا اور ماہ 28 تاریخ سے آئندہ ماہ کی 1 تاریخ تک جاری رہے گی۔ بتایا جاتا ہے کہ متحدہ محبوب نگر ضلع سے اس یاترا کا آغاز ہوگا۔
कर्नाटक में मुस्लिम तलबात के लिए रियासत की कांग्रेस हुकूमत ने बड़ी खुशखबरी दी है। कर्नाटक हुकूमत ने फैसला किया है कि हिजाब पहनकर इम्तिहान दे सकेंगी। हिजाब के मामले पर कर्नाटक के वजीर आला सदर मियां और रियासत के वजीर तालीम MC सुधाकर ने तज्जियाती मीटिंग की थी। मीटिंग में सभी बातों को ध्यान में रखते हुए फैसला किया गया कि इम्तिहान के दौरान तलबात को हिजाब पहनने की इजाजत दी जाएगी। हिजाब मामले को लेकर कर्नाटक हुकूमत में वजीर तालीम MC सुधाकर ने कहा कि कुछ लोग हिजाब को लेकर तनाजा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग इम्तिहान हिजाब पहनकर आने वाली तलबात पर एतराज़ात जाहिर करते हैं और माहौल को खराब करने के साथ माहौल को खराब करने वाली हालात को पैदा करना चाहते हैं। वजीर तालीम ने मजीद कहा कि सभी लोगों की आज़ादी को ध्यान में रखकर ही हुकूमत ने यह फैसला किया है। बरतानिया, फ्रांस, कनाडा और इटली के रहनुमा ने फिलिस्तीन ग्रुप हमास के खिलाफ अपनी दफा के इसराइल के हक की हिमायत की। इन्होंने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की अपनी दरख्वास्त का भी। फिलिस्तीनी गिरोह हमास ने गाजा पट्टी में यरगमाल बनाने के मज़ीद 2 ख़वातीन शहरियों को रिहा कर दिया है। फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रोन मंगल को इसराइल के 2 बरतानिया, फ्रांस, कनाडा और इटली के रहनुमा ने फिलिस्तीन ग्रुप हमास के खिलाफ दफा के इसराइल के हक की हिमायत की। उन्होंने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की दरख्वास्त की भी वादा किया है। फिलिस्तीनी ग्रुप हमास ने गाजा पट्टी में यरगमाल बनाने के मज़ीद 2 ख़वातीन शहरियों को रिहा कर दिया है। फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रोन मंगल को इसराइल के दौरे पर सदर ने कहा कि फ्रांसीसी सरबराह ममालिकत से गाजा में शहरी आबादी के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा करेगी। सरजमीन पर बमबारी और ज़मीनी हमले की तैयारी कर रहा है। हमास का दावा, गाजा में 35,000 जंगजू तैनात। एक तरफ इसराइली फौज जमीन हमले की तैयारी कर रही है, दूसरी जानिब हमास ने दावा किया है कि उसने गाजा में 35,000 जंगजू तैनात किए हैं। وصار سواده في الناس دينا، لن نعطي الدنية لا ولكن بحد السيف نرجم اللقينا.